أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ خندق کے سلسلے کے کچھ اور کہانیاں ہیں، کچھ اور واقعات ہیں جو ہم آپ کو اس قسط میں بتائیں گے۔ پچھلی قسط میں ہم نے کیا جانا کہ مسلم فوج بہت چوکس رہی اور دشمنوں کو خندق کے علاقے کی خلاف ورزی کرنے سے روکا، لیکن یہودی قبیلہ بنو نذیر نے تعطل کو دیکھتے ہوئے ایک خفیہ ایلچی، ایک خفیہ بندہ جس کا نام تھا ہوئی بن اخطب، اس کو یہودی قبیلے بنو قریظہ کے پاس بھیجا، جو اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ یہ قبیلہ مدینہ کے اندر موجود تھا۔ ہوئی نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد القرازی کو تحفظ، معافی اور دولت کا وعدہ دے کر اپنے ساتھ شامل ہونے پر راضی کر لیا۔ بنو قریظہ کی اس غداری نے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غداری کے بارے میں معلومات ملنے پر انصار کے رہنماؤں کو، جو انصاری تھے، جو مدینہ کے رہنما تھے، ان کو پوری صورتحال کی تصدیق کے لیے بھیجا۔ جب رہنما واپس آئے تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظہ واقعی پلٹ گئے تھے اور دشمن کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اس خبر نے خوف اور یہ غیر یقینی کیفیت پیدا کر دی، کیونکہ اب مدینہ کے اندر تقریباً 2500 یعنی کہ 2500 دشمن موجود تھے، اور جو مسلمانوں اور غیر محفوظ عورتوں اور بچوں دونوں کے لیے خطرہ تھے۔ اور پھر یہ کہ منافقین جو مدینہ کے اندر موجود تھے، انہوں نے بھی اس صورتحال کا بہت فائدہ اٹھایا اور اپنے گھر واپس جا کر اپنے خاندان والوں کی حفاظت کے لیے اجازت طلب کی۔ حقیقت میں وہ بہت بزدل تھے، جو لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا۔ ایک دستے کو قلعے کی حفاظت کے لیے بھیجا جہاں پر خواتین اور بچے تھے، اور دوسرے گروپ کو بنو قریظہ پر نظر رکھنے کے لیے۔ اس محاصرے کے دوران مزید صورتحال مشکل ہو گئی، کشیدہ ہو گئی، کیونکہ خندق اب بے نقاب ہونے لگی، اور چونکہ اس کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے لوگ کم ہو گئے اور قریش اور قریب آنے لگ گئے۔ مسلمانوں نے بھوک اور سرد موسم سمیت بہت سی ہارڈشپس برداشت کی۔ سعد بن معاذ جو مسلمانوں میں ایک قابل احترام شخصیت تھے، جنگ کے دوران زخمی ہوئے اور چند ہفتوں بعد وفات پا گئے۔ آخری تصادم میں قریش نے خندق پر پوری طاقت سے حملہ کیا۔ بہرحال اس نازک مرحلے کے دوران مسلمانوں نے اللہ سے خوب دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ اس رات ایک انتہائی سرد ہوا کے بعد شدید طوفان آیا جو دشمن کے کیمپ سے ٹکرا گیا، جس سے گھبراہٹ پھیل گئی، ان کی فوج بکھر گئی۔ قریش اور ان کے اتحادیوں اور ایون قریش کا جو سردار تھا ابو سفیان، اس نے محاصرہ ترک کرنے کا فیصلہ کیا کہ بس اب ہمیں واپس جانا چاہیے، اور انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان کو دشمن کی پسپائی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے انہیں خوفزدہ، تھکا ہوا اور سرد پایا، اور ابو سفیان نے ان کے جانے کا اعلان کیا۔ حذیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر لے کر واپس آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس میں مومنوں پر اللہ کے فضل کو اجاگر کیا گیا۔ غزوہ خندق میں فتح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ میں مسلمانوں کے غلبے میں ایک بہت اہم موڑ کا نشان لگایا۔ قریش کو ایک بڑا دھچکا لگا۔ شام کے ساتھ ان کی تجارت اور ان کی ساکھ کا بڑا حصہ کھو گیا۔ اس شکست نے مکہ کے غیر مسلم باشندوں کو اسلام قبول کرنے کو ایک سمجھدار آپشن سمجھنے پر مجبور کیا۔ تو بس اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ خندق کے اتنے مشکل حالات کے باوجود مسلمانوں کی دعا کو سنا، مسلمانوں کے لیے مدد بھیجی ہوا کی صورت میں، کیونکہ ہوا اللہ کے جند ہیں، لشکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل اور بڑھ جاتا ہے۔ آج کا سیشن یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے اور سیرت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس بات کو، اس واقعے کو، غزوہ خندق کے حالات کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ،
اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے نیبرز میں شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ مسلمان کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.